گرامی قدر حضرات، ہم نے اپنی ترجیحات کو بدل دیا ہے، اور افہام میں سے کسی عارف کا قول ہے کہ من طلب العلم فی الدنیا فہو کافر۔ سکول، کالجز، یونیورسٹیز، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، جامعات، مدارس، جہاں پر بھی علم پڑھایا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے، سوال یہ ہے کہ علم پڑھنے کا مقصد کیا ہے، ہمارا علم کرائٹیریا کیا ہے، علم کیوں پڑھتے ہیں۔ آج ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں۔ تو عارف نے کہا کہ جس نے علم حاصل کیا فقط دنیا کی طلب کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، فہو کافرن، وہ کافر ہو۔ من طلب العلم فی الجنہ، جس کا علم حاصل کرنے کا مقصد فقط جنت میں جانا ہے، وہ اس لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور افا نے فرمایا الا لیعرفون، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ تو گویا علم کا مقصد ذات خداوندی کی معرفت ہوا۔ تو کہا کہ جس نے علم اس غرض سے حاصل کیا کہ فقط جنت میں جائے فہو منافق، وہ منافق ہے۔ ومن طلب العلم فی اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے علم حاصل کیا فہو مومن، فرمائے وہ مومن ہے۔ وہ مومن ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج دین کے طالب علم کو جس نظر سے دیکھا جاتا ہے، یہ ہم درد دل رکھنے والے جانتے ہیں۔ یہ حالیہ حضور قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہے، شب و روز قرآن و سنت کی ترویج کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے عالی شان کو کوچا کوچا، گلی گلی پہنچانے کے لیے دن رات کی کوشاں ہے۔ آپ کی کاوشوں سے یہ حالیہ سردیوں کے اندر کسی صاحب نے ہمارے طلباء کے لیے خوبصورت بستروں کا انتظام کر دیا۔ حضرت جی بسترے بیچ دیے حضور قبلہ صاحب پیر صاحب کی وساطت سے، کمبل خوبصورت بیچ دیے، اور یہاں پر محلے میں شاید کوئی ایک شخص تھا، تو اس نے جب دیکھا تو طالب علم سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ اوے تم دیکھو کہ ایسے بسترے تو تمہارے گھروں میں بھی نہیں، اور اس کا انداز طنزیہ تھا، ایسے بسترے تو تمہارے گھروں میں بھی نہیں ہیں۔ اور میں نے کہا وہ بدبخت، ہماری طاقت کے اندر ہو تو ہم ان کے نیچے کمخاب بچھا دیں، ہم ان کے نیچے محمل بچھا دیں، وہ اس لیے کہ یہ قرآن و سنت کے طالب علم ہے۔ آپ نے ترجیحات کیسے بدلی؟ آج ہم بچے کو علم سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ آج میں اکثر بات کرتا ہوں، آج ہماری حکومت یہ اعلان کر دے کہ جو بچہ حافظ قرآن ہوگا، جس ادارے میں بھی جائے گا، اس کی بیسک سیلری 1 لاکھ ہوگی، تو سارے اپنے بچوں کو سکول، کالجز، یونیورسٹیز سے نکال کر ہمارے مدارس میں لے کے آ جائیں، ہمارے مدارس میں لے کے آ جائیں، کیونکہ ہم نے ترجیحات بدل دی، ہم نے علم کو علم نہیں سمجھا۔ اور آج وہ لوگ یہ بات یاد رکھیں، مغربی طاقت پہلے دن سے دین کو دیوار کے پیچھے لگانے کے اوپر لگی ہوئی ہے، لیکن ہم سنی انسنی کر رہے ہیں۔ آج یہ میں کھل کے بات کروں گا، یہ ایک صحافی وہ جو جنرل ریٹائر ہیں، وہ گرفتار ہوئے، کل پرسوں کی بات ہے، تو لوگوں نے ان کو مجاہد بنا دیا اور وہ باتیں کرنے لگے، اور یہ وہ آدمی تھا کہ جس وقت ختم نبوت کے محاذ کے اوپر علماء مجھے بتائیں کہ کس کے باپ کی زمین کا مسئلہ تھا، اگر علماء نکلے تو حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، اگر سینوں پہ گولیاں کھائی تو حضور کی محبت پہ کھائی تھی، کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تھا کریم آقا علیہ السلام کی محبت کا۔ اس وقت کے جنرل صاحب کہتے تھے کہ یہ پلان بنایا گیا ہے کہ ان مولویوں کو
इतना मारो कि इनकी टांगे तोड़ दो। ये इनके बयान थे। आज पाबंदे सलासिल हुए तो लोगों को तकलीफ हो गई, ये तो कुछ भी नहीं, ये दुनिया के अजाब कुछ भी नहीं। तुम लोगों के साथ आखिरत में होने क्या वाला है तुम्हें पता चले, आखिरत में क्या होने वाला है। तो हजरत गिरामी कदर, चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, तो एक तो खुद दिल के अंदर ये सारी बातें तभी कारगर साबित होती हैं। वो कहते हैं कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, और मर्द नादा के ऊपर कलाम नर्म व नाज़िक है बेअसर। कि हमारे दिलों के अंदर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजज़न होनी चाहिए। बिहम्दिही ताला हमारे जामिया हाज़िया, जामिया हनफिया मुबारकुल उलूम में इस दफ़ा जो हज़रत जी दारुल उलूम के अंदर जो शोबा कुतब के हमारे 22 तलबा ने तंज़ीमुल मदारिस का इम्तिहान दिया, और इसी तरह शोबा हिफ़्ज़ के अंदर हमारे 20-25 तलबा के करीब तलबा कराम हैं कि जो ज़ेर तालीम है। हज़रात गिरामी कदर, सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह हम कहते रहते हैं सारे, लेकिन अपने मदारिस का ख्याल करें। इस वक्त जो महंगाई की शरह चल रही है या दीगर मामला चल रहे हैं वो आपके सामने हैं, और आप अंदाज़ा लगाएं कि एक जामिया के अंदर जहाँ पर 40, 50, 60 तलबा इकराम हैं तो उनके मामला चलाना कैसा होगा। लेकिन आज तक अल्लाह पाक किबला पीर साहब का साया हम पे कायम दायम फरमाए। तो आपने मदरसा के अंदर यहाँ तक कि हम जो यहाँ पर मुदर्रसीन हैं, हम तक भी महसूस नहीं होने दिया कि ये निज़ाम कैसे चल रहा है, ये निज़ाम कैसे चल रहा है। तो हमारा काम बनता है कि हम अपने जामियात को मजबूत करें, हर लिहाज से, दामे दिरह में सुखने, हर लिहाज से हम जामिया के अंदर अपनी खिदमात को पेश करें। और आखिर के ऊपर मैं बिलखसूस मुबारकबाद पहले देना चाहूँगा बरादर मुकर्रम जनाब साहबजादा मोहम्मद अवैस सैफी साहिब कि आपकी अनथक मेहनत से अल्लाह तबारक व तआला ने हाफिज़ मोहम्मद शहीर को इस शर्फ और इस मुकाम से नवाजा। आपके वालिद हाशिर, हाफिज़ मोहम्मद हाशिर, आपके वालिद को, आपके तमाम जो रिश्तेदार यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, हमारे मेहमान और तमाम हमारे जितने भी मेहमान तशरीफ़ फरमाए, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और सबको अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अभी हाफिज़ मोहम्मद हाशिर आपकी दस्तारबंदी फरमाएंगे हज़रत क़िबला पीर साहिब।